آداب۔ ملت ٹائمز کے اس لائیو ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ماریشس سے ابیناز ہوں۔ مضامین ریڈنگ کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے ایک اور مضمون لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا مضمون ہے ماہ رمضان، ماہ عبادت و ریاضت۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس متبرک مہینے میں قرآن کی خوب تلاوت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان خدا کی رحمت کی صاف نشانی ہے اور اسی رحمت کا ثبوت قرآن ہے، جس میں حکمت و دانائی کا نور ہے، جو انسان کو راہ راست اور اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور انسانی روح کو برائی اور مکر و فریب سے بچاتا ہے۔ قرآن زندگی، روح اور انسانی فلاح و بہبودی کے لیے خوشی، نیک اجر اور انعام کا ضامن ہے۔ اس میں آسمانی سیکھ سے فیض اٹھا کر زندگی گزارنے کا فائدہ اور دائمی حکمت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم۔ اپنے آخری سال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 2 بار قرآن کی تلاوت مکمل کی۔ مسلمانوں کو کم سے کم ایک بار رمضان کے مہینے میں پورے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کئی لوگ رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا تہجد کی نماز کے دوران خلوت میں رات کی تاریکی میں اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن کو آہستگی سے پڑھنے سے اس کے معانی قلب و ذہن پر ثبت ہوتے ہیں اور بندے کو تدبر کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آیات پر غور کرنے سے بندہ رب دو جہاں کے اور نزدیک ہو جاتا ہے اور اس کے اندر تقویٰ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ قرآن ہماری موجودہ صورتحال کے مطابق راستہ دکھاتا ہے۔ اس کی معرفت خدا اپنے عابد سے بات کرتا ہے اور اس کو پاس کو صاف کرتا ہے اور اسے صراط المستقیم دکھاتا ہے۔ اس کے عقل و شعور کو جلا ملتا ہے اور اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ قرآن بہترین طرز عمل سیکھنے کا اہم آلہ ہے۔ آیات سے احکام اور حکمتوں کے استخراج کرتے ہوئے اور اللہ کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے قرآن کے قوانین کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اس لیے مفہوم سمجھ کر پڑھنا عین مناسب ہے۔ جو مسلمان عربی زبان روانی سے نہیں پڑھ پاتے، کسی ٹیپ ریکارڈر یا CD یا YouTube ویڈیو کی مدد سے قرآن کی تلاوت سماعت کر سکتے ہیں۔ رمضان میں ہر روز قرآن کی تلاوت شروع کرنے اور آیات کے ترجمے اور تفسیر و تاویل پڑھنے کا سنہرا موقع ہے۔ اس مہینے میں ہر حرف کے لیے ثواب ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ اس مہینے میں مسلمان تراویح کی نمازیں ادا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ دوسری راتوں کے مقابلے تراویح کی نمازیں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ افطار کے بعد کھانے کے صحیح ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ تراویح جسمانی اور روحانی تربیت کا آماج گاہ ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کے روحانی اجر بھی ہیں، اگرچہ یہ نمازیں فرض میں شامل نہیں۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی تراویح ادا کی تھی۔ پھر آپ نے آئندہ رات بھی نماز پڑھی تو لوگ پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ آئے۔ پھر جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات میں تمہاری طرف اس لیے نہیں آیا کہ مجھے خدشہ ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ واقعہ رمضان میں ہوا۔ صحیح بخاری۔ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً سب سے سخی اور دریا دل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ سخی ہوا کرتے تھے۔ خدا نے ہم سب کو بہت نوازا ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو دل کھول کر صدقہ اور زکوٰۃ دینے کی کوشش
کرتے ہیں۔ جب بھی خدا کا بندہ خیرات دیتا ہے، اللہ اس کے جسمانی، روحانی اور ذہنی حالات کو بہتر بناتا ہے اور اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، ایک نیک کام جو اللہ کے لیے کیا جائے، جیسے دوسروں کی مدد کرنا اور خدا کے علاوہ کسی انسان سے کسی طرح کی نیکی کی توقع نہ رکھی جائے۔ ایک مسکراہٹ کو بھی اسلام میں صدقہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مسلمان رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ دولت پانی کی طرح ہوتا ہے، جب اس کے بہاؤ کو روکا جاتا ہے تو وہ باسی ہو جاتا ہے، اور جب وہ بہتا ہے تو وہ تازہ اور میٹھا ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے جس میں مومنوں کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو کوئی ایک روزے دار کو کھانا کھلائے یا ایک روزے دار کو ایک عدد کھجور یا ایک گھونٹ پانی دے جس سے روزہ دار افطاری کرے، اس شخص کے لیے گناہوں سے معافی اور جہنم کی آگ سے نجات ہے، اور وہ روزے دار کی طرح ہی اجر کا حق رکھتا ہے۔ ترمذی۔ چونکہ روزے داروں کو کھلانے کا ثواب بڑا ہے، کئی جگہوں پر غروب آفتاب کے وقت مسجدوں میں افطاری کرائی جاتی ہے، اور اس کے لیے لوگ انفرادی طور پر کھانا تقسیم کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ اس طرح سماج کے مختلف طبقوں کے درمیان مسلمانوں میں بھائی چارگی اور امن و اتحاد کا مضبوط رشتہ بنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال اسے منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہیں، اور تیسری علم جو اس کے بعد بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں پر زکوٰۃ فرض کیا ہے تاکہ کسی طرح کے ناشائستہ کام یا غلط اعمال سے وہ پاک و صاف ہوں۔ اس سے روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، یہ بخل کا علاج ہے، اور اس سے سماجی ڈھانچہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ دولت مندوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے محلے کے غریب اور مفلوک الحال افراد سے رابطہ قائم کریں اور اپنے سے کم خوش نصیب لوگوں کا خیال کریں۔ زکوٰۃ غریبوں کو راحت پہنچاتا ہے اور انہیں بھیک مانگنے کی بے عزتی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دعا مسلمانوں کا اوزار ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی اور جن کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں: ایک روزے دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرے، دوسرا نیک اور عادل بادشاہ، اور ایک مظلوم کی دعا بادلوں کو چیرتی ہوئی خدا کے دربار تک رسائی پاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری عزت اور میرے جلال کی قسم کہ میں اس شخص کی ضرور مدد کروں گا اگرچہ وقت لگ جائے۔ الترمذی۔ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ غروب آفتاب سے پہلے کا وقت دن کے سب سے عظیم ترین اوقات میں سے ہے، چنانچہ یہ اپنی تمام آرزوئیں اور خواہشات نیز ضروریات خدا کے سامنے رکھنے کا وقت ہے۔ اس وقت دن بھر بھوکا رہنے سے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے۔ روزے دار نے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ گناہوں کی بخشش و مغفرت اور حاجت کو پیش کرنے کا وقت ہے، تاہم اس وقت لوگ کھانے میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ اس وقت کی اہمیت کو بالائے طاق رکھ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، پس یا تو دنیا کے اندر اس کا اثر ظاہر کر دیتا ہے یا آخرت کے لیے اس کا اجر محفوظ کر دیتا ہے، یا دعا کے بقدر اس کے گناہ دور کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے یا جلدی نہ مچائے۔ الترمذی۔ اس لیے دعا بہت اہم ہے اور اس کا نظر انداز کرنا یقیناً ایک بڑا نقصان ہے۔ اگر خدا کو محسوس ہو کہ وہ جو ہمیں عطا کر رہا ہے ہمارے حق میں ہے تو ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے، ورنہ اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتا جس میں نقصان ہو۔ دعا کچھ شرائط کے تحت قبول ہوتی ہے، اس کے برخلاف مسترد بھی ہو سکتی ہے۔ جب انسان حرام کی کمائی کھاتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک انسان جب دن بھر روزہ رکھے اور حرام کھانے سے افطار کرے یا اس بیمار آدمی کی طرح ہے جو علاج کے طور پر دوائی ضرور لیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ زہر بھی لے رہا ہے جو اسے برباد کر دیتا ہے۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس انسان کی خاک مٹی میں مل جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور اس مہینے کے آخر تک اس کو مغفرت نصیب نہیں ہوئی، اور جس کے بوڑھے والدین زندہ ہوں، دونوں یا ان میں سے ایک، اور ان کی خدمت کرتے ہوئے وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ الترمذی۔ اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو رمضان جیسی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے مہینے میں اپنے روز و شب گناہوں اور اپنے فرائض کو نظر انداز کرنے میں گزارے، اسے معافی نہیں ملتی۔ اگر انسان رمضان میں خدا کی خوشنودی حاصل نہ کرے تو وہ کب کر پائے گا؟ رمضان میں اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کی نگہبانی کرے، جیسے روزہ رکھنا، تراویح کی نمازیں ادا کرنا اور اپنے اور گزشتہ گناہوں کے لیے توبہ کرے۔ جو اللہ کی پوری عقیدت، صداقت اور خلوص سے عبادت کرتے ہیں اور گناہ کبیرہ سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے سال بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان کے روزے کے باعث سمندر کی تہ میں مچھلی بھی ان کے حق میں معافی طلب کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دنوں کو رحمت کا عشرہ طے کیا ہے، جہاں اللہ مومنوں پر رحم و کرم برساتا ہے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کے لیے جو خدا نے انہیں عطا فرمائیں، خدا کی طرف سے ان کی برکتوں میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں بڑھاؤں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً شدید ہے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں پہلے حصے کی بدولت ان کو معافی انعام میں ملتا ہے۔ آخری عشرے میں رمضان جہنم کی آگ سے حفاظت پہنچاتا ہے۔ رمضان میں ان 3 چیزوں پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ ایک، کلمہ طیبہ پڑھنا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر 7 آسمان، زمین اور تمام اہل دنیا کو ایک ترازو کے ایک طرف رکھا جائے اور اس کلمہ کو ترازو کے دوسری طرف رکھا جائے تو یہ کلمہ زیادہ بھاری پڑے گا۔ دوسرا، استغفر اللہ کرنا اور اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنا۔ جو بھی استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے تمام مشکلات اور دکھ و آلام سے نجات دلاتا ہے۔ تیسرا، جنت میں داخل ہونے کی دعا اور نار جہنم سے حفاظت مانگنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ آپ رمضان کے آخری دنوں میں اعتکاف کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اعتکاف کی اجازت مانگی اور آپ نے ان کو اجازت دی۔ الترمذی۔ رمضان کے متبرک مہینے میں اعتکاف کرنا یعنی خود کو مسجد میں ہی محدود رکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں رکھا، جب اگلا سال آیا آپ 20 راتوں کے لیے اعتکاف میں رہے۔ سنن نبی داؤد۔ رمضان خود احتسابی اور نفوس کے تزکیے کا مہینہ ہے تاکہ ظلمات، شر اور ناپاکی سے نکل کر ہماری روح جلیل القدر نیکیوں سے معمور ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں اور نیکی کی طرف آنے کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ تھا میرا آج کا مضمون، ماہ رمضان، ماہ عبادت و ریاضت۔ آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millattimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔